کیا لگ رہا ہے واقعی یہ کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک معاملہ تھا تو بلاول بھٹو نے ایک بات کہہ دی، یہ آگے جا کے جو بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ راہیں بھی جدا ہو جائیں گی، یہ اب دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، تو ایسا کچھ لگ رہا ہے آپ کو یا پھر یہ ویسے ایک بس بات تھی؟ ایک دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو مختلف پارٹیاں ہیں، ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی، اس کا اپنا منشور ہے، اس کا اپنا منشور ہے، اور دونوں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہ آپ کو بالکل پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ایک ٹریک ریکارڈ جو میں 50 سال سے زیادہ عرصے سے صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، اس کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک میں سیاسی، معاشی یا سماجی یا کوئی بحران پیدا کرنے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش رفت نہیں ہوگی۔ یہ کم از کم میں ایک پورے وثوق سے، اس لیے کہ میں اس ٹریک ریکارڈ کو جانتا ہوں۔ بہت سی چیزیں پھیلائی گئی ہیں، بہت سی چیزوں کے میرے پاس بھی ثبوت تھے، اور اس وقت ہم باتیں نہیں کر رہے تھے جب الیکشن ہو رہے تھے میئر کے، جی پیپلز پارٹی نے 70 میں مجیب کا نہیں مانا تھا مینڈیٹ، اور اب یہ نہیں مان رہی ہے، لیکن اس سیاسی بحران میں بھی پیپلز پارٹی کا کردار یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تہران میں جا کر پریس کانفرنس کی، کہا کہ مجیب کو اقتدار میں اور عوامی لیگ کو شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر مصالحت کریں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بھٹو نے مجیب کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا، ان تمام لوگ ریکارڈ پر ہیں کہ بھٹو نے مجیب کی حق میں بات کر کے غداری کی ہے، وہ سارے لوگ ریکارڈ پر ہیں، وہ ریکارڈ سامنے آئے گا اور لوگ دیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے بحران پیدا کرنے میں کم از کم پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گی، یہ اس کے ریکارڈ کے مطابق میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ دیکھے بات ہو گئی، اور ان کی بات بھی جائز ہے کہ بھائی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے فنڈز دیے جائیں، ورنہ تو پھر ہم بجٹ نہیں منظور ہونے دیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ رانا ثنا کا بیان بھی اس میں آیا کہ اختلافات تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، یعنی کہ حکومت ان کی بات مان چکی تھی، لیکن خبر یہ ہے لغاری صاحب کہ آج بھی وزیر اعلیٰ جو ہیں سندھ کے وہ موجود ہیں اسلام آباد میں، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہونی ہے، اس پر پیش رفت ابھی ہونی ہے، یعنی کہ معاملہ ابھی تک ایک طرح سے تعطل کا شکاری نظر آتا ہے فی الحال۔ ایشو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایشو نہیں ہوتے ہیں، مسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کتنا سیلاب سے متاثر ہوا، سرائکی بیلٹ خود کتنا متاثر ہوا ہے، بلوچستان کتنا متاثر ہوا ہے۔ اچھا، پھر آپ کو بہرحال آپ کے حالات کیسے ہیں، ملک کے اندر اکنامی کی حالت کیا ہے، یہ ساری صورتحال کو بھی پیش نظر رکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس تو بڑے عالمی وعدے ہوئے تھے کہ آپ 10-11 ارب ڈالر کے آپ کے ساتھ ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اور یونائٹڈ نیشن کے اور بہت سے فورم سے وعدے ہوئے تھے کہ آپ کو دیں گے، وہ پیسے بھی بہرحال آنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان مسائل کی طرف بھی آپ کو پیش رفت کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، لیکن ایشوز پہ بات کرتی ہیں حکومتیں، کیوں نہیں کرتی ہیں، سیاسی لوگ بات کرتے ہیں، اور مراد علی شاہ وہاں بات کر رہے ہیں، اور بات کرنا تو کوئی ایسا جرم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کی صورتحال سامنے رکھیں گے، وہاں پر جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کو سامنے رکھیں گے۔ یہ پورے کا پورا جو بالائی سندھ کا علاقہ اور زیرین سندھ کا علاقہ جو سے متاثر ہوا ہے سیلاب سے، بارشوں سے، وہ تو ہمارے سامنے ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ خیرپور نتن شاہ ڈوب گیا تھا، میہر ڈوب گیا تھا، سعید آباد بھان سعید آباد ڈوب گیا تھا، اپنا سیون کے بہت سے علاقے ڈوب گئے تھے، اور ادھر آگے جا کر جو ہے وہ کشمور، کندکوٹ، شکارپور، یہ سارے علاقے گھوٹکی، یہاں تو سیلاب کی صورتحال تھی، اور پھر اس کے بعد خیرپور تک اور نشور و فروز تک یہ سارے علاقے جو ڈوبے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال پیش کرنا اور جا کر بات چیت کرنا اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا، دیکھیں یہ سارے کے سارے بات چیت چلتی رہے گی، مذاکرات بھی ہوتے رہیں گی، پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوگی، بات چیت ہونی چاہیے۔ یہاں تک پہنچے لغاری صاحب، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔